فآوى فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو کمالات ہیں وہ میں کچھ بیان کروں گا. ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور وقت کے حساب سے بھی مجھے تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، جس کا نام لیا جائے، آپ اور ہم سب مسلمان جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیتے ہیں محمد، ہر مسلمان کے دونوں جو ہونٹ ہیں وہ 2 مرتبہ محمد کے نام کو چومتے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے، بغیر چومنے کے، بغیر ارادے کے انسان خود بخود چوم دیتا ہے. 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ. اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب، میں جلدی ان قریب میں تجھے راضی کر لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو راضی کر دیا دنیا میں ہی، آخرت میں بھی وعدہ کیا ہے اللہ پاک نے. آخرت میں کیسے راضی کرے گا؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جتنے بھی نبی کریم آئے تھے، انبیاء کرام آئے تھے، پہلے کم و بیش سوالات پیغمبر آئے تھے، اپنے اپنی قوم کے نبی تھے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تم دونوں جہانوں کے نبی ہو، دونوں جہانوں کے لیے تم رحمت ہو. پرندوں کا بھی نبی، جن و انس کا بھی نبی، صرف جن و انس کا نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میں تجھے راضی کر دوں گا. پہلا یہ بڑا مطالبہ تھا کہ کائنات کا جو کونا کونا ہے وہاں میرا اسلام پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے دنیا کے زمین کا جو بھی کونا ہے، کوئی بھی کونا خالی نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شریعت پہنچا نہیں ہے. اور معاشر کے میدان میں بھی شفاعت کبریٰ کرے گا. اللہ پاک نے راضی کر دیا. سارے انبیاء کرام دکھ میں کھڑے ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی بھی سہارا دینے والا نہ ہوگا. کس چیز کا سہارا؟ جنت میں جانے کا نہیں. حساب کتاب
میں سفارش کا وہ بھی نہیں، انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے اس بات پہ تو حساب کتاب شروع ہو جائے۔ بلا شک جنت والے جنت میں جائیں، جو جن لوگوں نے بد نصیبی اختیار کی تھی دنیا میں وہ اگر جہنم میں جائیں تو جائیں، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس بات پہ کائنات کے انسان کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھی پریشان ہوں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شفاعت کبریٰ کرے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں ہوں گے، سل توت یا محمد، اے میرے محبوب، اپنی پیشانی مبارک اٹھائیں، کیا مانگنا ہے؟ عرض کرے گا الہ العالمین، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی کر دیا تو میں شفاعت کبریٰ بھی میں تجھے دیتا ہوں، کائنات کے کونے کونے میں اسلام بھی میں پہنچاتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑا انعام بخشا تھا وہ ہے انا آتیناک الکوثر، آب کوثر، حوض کوثر کی نہر۔ اگر بچنا چاہتے ہیں، حساب کتاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتے ہیں، جنت کا حقدار بننا چاہتے ہیں، تو آپ نمازی بن جائیں۔ پہلا جو دور سے بلاؤ ہوگا، یعنی حساب کتاب شروع اس وقت نہیں ہوگا، وہ کٹھن نہیں ہوگا، سارے لوگ کٹھے ہوں بعد میں حساب ہوگا، نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے جب ہر مسلمان پریشانی کے عالم میں آتا ہوگا، دور دور سے ایک بڑا سا لشکر صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، صالحین لوگوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا لشکر کھڑا ہوگا۔ ان کی نظر ہوگی سامنے ہر آنے والے بندے کے پاس، جس کا بھی چہرہ یا وضو والے جو بھی اعضاء ہیں، دور سے وہ ایسے ہی نظر آئیں گے جس طرح آپ اور ہم کو سورج نظر آتا ہے۔ وہ بندے دور بھی ہوں گے تو ان کو دور سے بلائیں گے، تم لوگ ادھر آ جاؤ، ان کو آب کوثر پلایا جائے گا، آب کوثر کا جام پلایا جائے گا۔ آب کوثر کیا ہے؟ جنت کا پانی ہے۔ جنت کا پانی اندر میں گیا تو جہنم حرام۔ جس طرح آپ نے سنا ہے قیامت والے دن ایک ایسا بھی واقعہ ہوگا، ایک شخص ہوگا، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ یہ شخص جہنمی ہے، لیکن عرض کرے گا یا الہ العالمین، مجھے صرف جنت اندر سے نہیں قریب سے دکھائیں، بس میں بخوشی جہنم میں جاؤں گا۔ فرشتے جب اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، باہر سے جب دیوار تک پہنچ جائے گا، دروازے تک پہنچ جائے گا، وہ فرشتوں کہے گا میں اندر تو نہیں جاؤں گا، میں دروازے پہ بیٹھتا ہوں، صرف دروازے پہ بیٹھ کر کے میں جنت کا دیدار کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے بلا شک آپ جہنم میں لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرشتے وہ بھی اس کی بات مانیں گے۔ جب دروازے کے بیچ پہ بیٹھ کر کے اندر نگاہ کرتا ہے تو پاؤں اندر ڈال دیتا ہے جنت کی طرف۔ اس کے بعد جب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے کیا رب کا فرمان نہیں، جو بندہ ایک مرتبہ جنت میں گیا وہ دوبارہ کبھی جہنم میں نہ جائے گا، میرا ایک پاؤں یعنی جسم کا کچھ حصہ جنت میں چلا گیا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ پاک فرمائے گا ابھی یہ جنتی ہے، اس کو نہیں نکالنا۔ لہذا نمازی بن جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تو دیکھیں، رحمت للعالمین، جس کے نام مبارک سے جانور بھی پیار کرتے تھے،
انسان تو انسان، جانور بھی پیار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابی جب افریقہ کی طرف چلے گئے تبلیغ کے لیے، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتانے کے لیے، جب لشکر جا رہا تھا، افریقہ کا جنگل تھا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جب بھی جنگل میں پہنچے تو ایک بڑا لشکر جنگل کے جانوروں کا سامنے آیا۔ وہ تو شکار کرتے ہیں لوگوں میں، جو جنگل کا شیر، جو شیر ہوتے ہیں وہ گوشت ہی تو کھاتے ہیں۔ اور سامنے وہ آئے، صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا، پہلے تو کچھ پریشان ہوئے، لیکن کچھ صحابہ کرام نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، جب آمنے سامنے ہو جائیں گے تو ہم بھی ان کو پیغام پہنچائیں گے۔ جیسے آمنے سامنے ہوئے، ایک صحابی نے فرمایا یا ایھا السباء والکلاب، اے جنگل کے جانوروں، جنگل کے کتے بھی تھے، جنگل کے جتنے بھی نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، سب کو مخاطب ہو کر کے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں؟ حدیث پاک میں آیا جیسے ہی جانوروں نے آواز سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی نام سنا، سب جانوروں نے اپنا سر نیچے کیا اور راستے سے ہٹنے لگے، اور صحابہ کرام آہستہ آہستہ اپنی منزل پہ رواں دواں ہو گئے۔ تو جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ یہ کمال کس کا تھا؟ رحمت اللہ العالمین کا کمال تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، کشتی پہ سوار تھے، سمندر میں کشتی چل رہی تھی، تو اچانک کشتی میں پانی اندر آیا، کوئی سوراخ نکل گیا، کشتی کا کچھ حصہ نیچے سے ٹوٹ گیا، وہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی۔ وہ صحابی فرماتے میرے ہاتھ میں ایک تختہ آیا، کشتی کا لکڑی کا تختہ میرے ہاتھ لگ گیا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا، آہستہ آہستہ وہ سمندر کے کنارے پہ اس نے پہنچایا۔ جیسے ہی میں سمندر کے کنارے پہ اترا تو سامنے سے ایک شیر آیا، میں نے فرمایا انت اسد البر وانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے تو جنگل کا شیر ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جنگل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس جنگلی جانور نے جیسے ہی سنا، نام سنتے ہوئے وہ واپس چلے گئے وہ جانور، اور وہ صحابی آرام سے اپنے گھر پہنچے۔ تو صحابہ کرام مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اٹھاتے تھے۔ جب جانور انسان کے جو دشمن ہیں، خطرناک جانور، بے زبان جانور ان کے سامنے آتے تھے، نام اٹھانے سے ہی وہ اتنا حیا رکھتے تھے اور محبت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شان بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، تمہیں یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے تو تم بے خبر کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمانوں میرے بھائیوں، ابھی آپ دوبارہ سنیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ پاک فرماتا ہے، کس کو مخاطب ہے؟ اللہ پاک، آپ اور ہم مجھ سب مسلمانوں کو اللہ پاک خود مخاطب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تم لوگوں کے اوپر احسان کیا ہے، بہت بڑا انعام و اکرام بخشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اعلیٰ نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شان والا نبی آپ کے نصیب میں ملا ہے۔ اس کی وجہ سے
جس کے صدقے 1.25 لاکھ پیغمبروں کے جو امتیں آئی، میں نے ان کو شرف نہیں بخشا بلکہ تم لوگوں کو شرف بخشا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی وجہ سے، میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے تمہیں اچھے میں اچھی امت کا لقب دے دیا ہے۔ پہلے صرف امتیں تھی، لیکن ان میں سے آپ اچھے میں اچھی امت آپ ہو، اس لیے کہ میرا محبوب آپ کے نصیب میں تھا، میرے محبوب کی نبوت آپ کے نصیب میں تھی۔ تو اللہ پاک نے اعزاز انعام فرمایا ہے۔ مسلمانوں ذرا اس اعزاز کی لاج تو رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں جو فرمان مبارک ہیں، ذرا ان کی لاج تو رکھیں، ذرا اپنے دل میں محبت تو پیدا کریں۔ آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں محبت ضرور ہے، محبت کی کمی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ گناہ گار ضرور ہے لیکن محبت میں کمی نہیں ہے۔ آج ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اور بالکل ہے، قیامت تک رہے گی۔ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے عمل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان فرمانوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ محبت رکھنی ہے تو محبت کرنا بھی سیکھیں، محبت نبھانا بھی سیکھیں۔ سب سے پہلی جو نسبت ہے اللہ اور اللہ پاک کے حبیب کے ساتھ، وہ نسبت ہے نماز اور قرآن مجید والی۔ جب ہم نماز اور قرآن پاک کی نسبت کو اور اس راستے کو ہم جب نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں محبت نہیں ملے گی۔ یہ راستہ ہے، یہ راستہ نہیں اپنائیں گے تو محبت کا راستہ ہم بھول جائیں گے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی نہیں، کمی ہے تو عمل میں کمی ہے، لہذا عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی قسم، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمن آتے تھے، دشمنی کے حساب سے آتے تھے، نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے آتے تھے، نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے ارادے سے آتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر کے آتے تھے، جب جیسے ہی سامنے آتے تھے دشمن تو اپنی جگہ، لیکن جو گھوڑے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نظر مبارک اٹھاتے تھے کہ گھوڑوں کے بھی پیشاب نکل جاتے تھے۔ دشمن کو اپنی جگہ پہ، جیسے ہی پھول سے بھی زیادہ مسکراتا حسین چہرہ اس کے اوپر اگرچہ دشمن کی نظر پڑتی تھی، وہ بھی اپنا دل دے بیٹھتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نیت سے آیا تھا، اللہ مجھے معاف کرے گا، مجھے جلدی کرے، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اس ہستی سے محبت رکھتے ہیں تو عمل کریں، اس ہستی سے محبت رکھو گے تو تمہارا چھٹکارا ہے دنیا قبر و آخرت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے، ایک صحابی کی اونٹنی بیمار ہو گئی، رحمت اللہ علیہ کو بتایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے، دعا کی، جیسی دعا ختم کی اونٹنی بالکل ٹھیک ہو کر اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہی اونٹنی اتنی تیز چلی، اتنی تیز چلی، سب اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ کے آ رہی تھی، اور اس کے بعد اسی دن نہیں ہمیشہ کے لیے وہ اونٹنی صحت مند رہتی تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم جب مکۃ المکرم کے ارد گرد گھوم رہے تھے تو میں نے اپنے آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا بھی تو دیکھا بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے ساتھ تھے، راستے سے ہم جا رہے تھے، سامنے جو بھی پہاڑ ہے پہاڑی تھا آ رہا تھا، یا سامنے سے کوئی بھی درخت آ رہا تھا، میں نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جنگل کے جانور بھی سلام کرتے تھے، پرندے بھی سلام کرتے تھے، درخت بھی سلام کرتے تھے، اور پہاڑی اور جبل بھی سلام کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ سب محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں آرام کر رہے تھے، تو سامنے سے جب ہم نے دیکھا ایک درخت آ رہا ہے، زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، آ کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھ کر کے سلام دے کر کے واپس چلا گیا۔ یہ محبت تھی۔ محبت کو اپنانا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جانی بھی غلامی دے دیں، مالی بھی غلامی دے دیں، عبادت والی بھی غلامی دے دیں، یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کو راضی کرنا ہے، معاشر کے میدان میں سفارش کا حقدار بننا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے، عملی محبت کرنی ہے۔ تو ربیع الاول کا الحمدللہ مہینہ بھی آ رہا ہے، تو آج کے بعد انشاءاللہ جو بھی میرا موضوع ہوگا رحمت للعالمین کی سیرت سنت کے مطابق شان اور فضیلت کے متعلق موضوع ہوگا۔ آخری بات، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خطبہ دیتے تھے، ایک منڈ تھا وہ بھی کھجور کا، پہلے اس کا سہارا لے کر کے رحمت اللہ علیہ خطبہ دیتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے صحابہ کرام نے جب لکڑی کا ممبر بنایا تو آنے والے یعنی اگلے جمعے کو جب لکڑی کے اوپر بیٹھے تشریف رکھی، خطبہ دینا شروع کیا، تو کھجور کا جو منڈ تھا سامنے وہ رو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے چلے گئے، اس منڈ کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہم سن رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منا رہے تھے جس طرح بچے کو منایا جاتا ہے، اور وہ منڈ ایسے رو رہا تھا جس طرح بچہ روتا ہے۔ یہ محبت تھی، بے جان بے ساہ والی چیزیں بھی اتنی محبت کرتی تھی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحیح محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ۔